علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگہ خالی ہے، آگے تشریف لے آئیں، جگہ پر کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل الذنوب يغفر الله ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت مبارکہ اور گلدستہ احادیث میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی جو دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں حکم دیا ہے کہ والدین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں آپ کی موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو نہ جھڑکو. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ میں جو بات چیت کی جائے تو وہ رسپیکٹ کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں بات کی جائے. دیکھیے، مفسرین اکرام نے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی گناہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر فرما دے اور اس سے منع فرما دے. یہ اس سے منع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں ایسا سلوک کرنا، ایسا برتاؤ کرنا کہ ان کو تکلیف پہنچے، ان کی طبیعت پر کوئی اثر ہو. ان کی طبیعت پر کوئی اثر ہو، اور یہاں تک کہ ان کی طرف سے کوئی بات یا کوئی ایسے معاملے میں انسان اپنی سانس کو لمبی کر کے کھینچے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، جس سے ان کو پریشانی ہو، ان کو دکھ پہنچے، تو میرے عزیزوں یہ سب کے سب گناہ ہے، اور چھوٹے موٹے گناہ نہیں.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ اپنے والدین کے ساتھ میں جب بات چیت کی جائے تو ادب کے ساتھ میں رسپیکٹ کے ساتھ میں بات کی جائے، اور بات کرنے کے درمیان آپ کی جو آواز ہے وہ پست رہنی چاہیے، نیچی رہنی چاہیے، ہلکی رہنی چاہیے، اونچی آواز میں اپنے والدین کے ساتھ میں بات چیت نہ کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اپنے والدین کے ساتھ میں عاجزی کے ساتھ میں ہیوملٹی کے ساتھ میں پیش آؤ، ان کے سامنے جھکے جھکے رہو۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام اور ان کو راحت اور سکون پہنچانے کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے یعنی ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام کا اور فرما برداری کا حکم جوڑ کر کے بیان فرمایا۔ جیسے کہ آیت مبارکہ میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اس میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اور بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اس میں والدین کے ساتھ میں فرما برداری کرنے کا حکم ذکر کیا۔ تو میرے عزیزو، سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، ان اشکر لی ولوالدیک، یعنی کہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، انڈسپینسبلٹی ہے، دونوں چیزوں کو اس طریقے سے جوڑ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے بہت سی حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جس انسان نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اس کا زندگی کے اندر کیا ہوا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثة لا ينفع معهن عمل بالشرك بالله بالشرك وعقوق الوالدين من الفرار والزحف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ ایک ان میں سے فرمایا یا شرک باللہ کہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کرنا، اور دوسرا گناہ کا تذکرہ فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ میں نافرمانی کرنا، من الفرار والزحف کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کا ذکر فرمایا۔ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ کس طریقے سے ہے میرے عزیزو؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اور تمام نیک اعمال کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور چند لمحات باقی ہوتے ہیں تو میرے عزیزوں ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کی بیوی نے یہ ماجرا دیکھا تو ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچائی کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اب وہ صحابی جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو خبر پہنچاتے ہیں کہ حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے پوچھتے ہیں کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ والدہ زندہ ہے لیکن وہ بھی ناراض ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے فرماتے ہیں
کہ ان کی والدہ کو یہ معلوم کر کے آؤ کہ کیا وہ میرے پاس آ سکتی ہیں یا میں ان کے پاس آ جاؤں۔ وہ صحابی جاتے ہیں، ان کی والدہ سے معلوم کرتے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، آپ کو میں کیوں تکلیف دوں یہاں آنے کی، میں وہاں خود آتی ہوں۔ تو بہرحال علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول جب ان سے معلوم کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا علقمہ بہت نیک لڑکا ہے، بہت نمازی ہے، روزے کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، لیکن اس نے یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں میری مخالفت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان کے گناہ کو معاف کر دیجیے، ان کو بخش دیجیے، آپ اس کی غلطی کو معاف کر دیجیے، اس سے راضی ہو جائیے۔ تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ان سے راضی نہیں ہوں، میں ان کو معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں کہ بلال لکڑیوں کو جمع کیا جائے اور اس میں آگ لگائی جائے اور علقمہ کو اس آگ میں جلا دیا جائے۔ تو جیسے ہی ان کی والدہ یہ خبر سنتی ہے، یہ فرمان سنتی ہے، وہ سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا میرے علقمہ کو آگ میں جلا دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب حل کا عذاب ہے، بڑا عذاب نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو اللہ کا عذاب ہے وہ اس سے کئی بڑھ کر کے عذاب ہے۔ تو اس کے بعد میں ان کی والدہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم نے ان کو معاف نہ کیا تو ان کا کوئی بھی نماز، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی تہجد یا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتی ہوں اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم کرتے ہیں کہ دیکھو جا کر کے کیا علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ہے نہیں۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنی آنکھ سے اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور اس دنیا سے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے رخصت ہوئے، اور آ کر کے خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علقمہ اس دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے رخصت ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو، مہاجرین صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ان سے خطاب فرماتے ہیں، ان سے اپروچ کرتے ہیں کہ صحابہ سن لو، اگر کسی نے کسی کی ماں ناراض ہے اور آپ نے ان کی نافرمانی کی ہے کہ جب تک ان سے آپ ان کو راضی نہ کرا لیں تو اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جو بھی وہ نیک عمل کرے، نماز کا کتنا ہی پابند ہو، روزے کا کتنا ہی پابند ہو، حج کا کتنا ہی پابند ہو، کوئی بھی نیک عمل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا کہ اپنی ماں کی نافرمانی کرنے کے باوجود وہ جو ہے اس دنیا وہ اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو راضی نہیں کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں کی رضامندی میں، اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اور مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو میرے عزیزو، الگ الگ حدیثیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ والدین کی اگر نافرمانی ہم کرتے ہیں، والدین کو ہم ناراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں برا سلوک کرتے ہیں، تو یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور گناہ کو پوسٹپون یا مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کے ساتھ میں کیا ہوا جو گناہ ہے نافرمانی کے نتیجے میں، میرے عزیزو، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے ہیں کہ
جب تک کہ وہ اس کی سزا اس دنیا سے بھگت کر کے نہ چلا جائے۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، والدین کے ساتھ میں جن کے والدین زندہ ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب ہمارا فرض یہ ہے اگر ہم نے ان کے ساتھ میں کوئی نافرمانی کی ہے اور وہ زندہ ہیں، ان کو راضی کر لیں، ان سے توبہ کر لیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے، آج تک ہم نے جو بھی آپ کے ساتھ میں نافرمانی کی ہے، میرے عزیزوں جب تک ان کی آنکھیں کھلی ہیں آپ کے پاس جنت کمانے کا یہ موقع ہے، آپ ان کو راضی کر لیں، ورنہ میرے عزیزوں آپ کھلے الفاظ میں اللہ کے فرمان سن سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید آپ کے سامنے جو ذکر کی گئی ہے آپ سن رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی